ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان جسٹینانی کے جشن سے فارغ ہونے کے بعد شہنشاہ نے فصیل شہر کا طوفانی دورہ کیا اور فصیل کے مختلف مقامات کی از خود اپنی نگرانی میں تعمیر شروع کروائی۔ روم ایک الگ شہر تھا، لیکن قدیمی ربط کی وجہ سے مسلمان اب بھی قسطنطنیہ کے بادشاہ کو قیصر روم ہی کہا کرتے تھے۔ قیاسی راہ روم کی یہ سلطنت چوتھی صدی عیسوی میں قائم ہوئی تھی، اور وقت وہ بھی تھا جب قیصر روم کی حکومت مشرق و مغرب میں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ شہنشاہ قسطنطین بھی قیصر روم ہی تھا، شاید آخری قیصر روم۔ قیصر نے کلیساؤں کی صلح تو کروا دی تھی، لیکن فی الحقیقت اس کی یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ رومی اور یونانی کلیسا کے مابین اس قدر اختلافات تھے کہ ان کا اتحاد اب ممکن نہ رہا تھا۔ مجلس کے روز دونوں کلیساؤں کے پادری آپس میں بری طرح لڑ پڑے تھے۔ سپہ سالار گرانڈ ڈیوک نوٹاراس نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ کارڈینل کی ٹوپی کے مقابلے میں یہاں ترکوں کے امامے دیکھنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ مجلس کے روز خود یونانی کلیسا کے مذہبی پیشوا دو جماعتوں میں بڑھ گئے تھے۔ ایک جماعت شہنشاہ کی طرفدار تھی، جو چاہتے تھے کہ کلیسا روما کے ساتھ اتحاد ہو جائے اور پوپ انہیں مدد فراہم کرے۔ دوسری وہ جماعت تھی جو ان سنگین حالات میں بھی کلیسا روما سے اتحاد کرنے پر کسی طرح راضی نہ تھی۔ دوسری جماعت پہلی جماعت سے بڑی تھی، چنانچہ اس جماعت کی گرجاؤں نے شہنشاہ کو مالی امداد دینے سے انکار کر دیا، اور اس میں سے جو لوگ جنگ میں شریک ہو سکتے تھے ان کی ایک بہت قلیل تعداد نے شہر کی محافظت کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ قسطنطنیہ کی آبادی بہت زیادہ تھی، لیکن متعصب یونانی کلیسا کے صرف 6000 سپاہیوں نے بادل نخواستہ اپنی خدمات پیش کی۔ سپہ سالار نوٹاراز بھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ قیصر کو قسطنطنیہ اپنے ہاتھ سے جاتا ہوا دکھائی دیا، لیکن وہ ہمت ہارنے والا نہ تھا۔ جلدی اسے ایک خوشخبری ملی کہ اٹلی اور اسپین کے بہادر دستے قسطنطین کی مدد کو پہنچنے والے ہیں، اور پھر جس روز کیٹالونیا اور اراگن کے فوجی دستے گولڈن ہارن کے ساحل سے آ لگے تو قیصر روم کے تمام حوصلے جوان ہو گئے۔ اس کے بدن میں پارا بھر گیا اور وہ سلطان محمد خان کو سبق سکھانے کے منصوبے بنانے لگا۔ مشرقی اور مغربی یورپ کے عیسائی عوام مذہبی جوش و خروش کے ساتھ قسطنطنیہ میں اکٹھے ہو گئے، لیکن عیسائی حکومتیں خصوصاً فرانس، جرمنی، ہنگری اور پولینڈ نے اس موقع پر قیصر کی کوئی مدد نہ کی، اور ایسی بے حسی اور بے پرواہی کا مظاہرہ کیا کہ پوری مسیحی طاقت حیرت زدہ رہ گئی۔ دراصل گزشتہ 2-4 صدیوں میں مسلمانوں نے بڑے بڑے صلیبی اتحادوں کو دندان شکن شکست دے کر کچھ ایسا خوفزدہ کر دیا تھا کہ اب یورپی حکمران مسلمانوں کے خلاف کسی بھی اتحاد میں شامل ہونے سے پہلے 1000 بار سوچتے تھے۔ گزشتہ 65 سال کے اندر اندر ترکوں کو یورپ سے خارج کر دینے کی غرض سے انہوں نے 4 مرتبہ مذہبی اتحاد کیا۔ قسودہ 1379 عیسوی میں، بائکوپولس 1396 عیسوی میں، وارانہ 1444 عیسوی میں، اور پھر قسودہ 1448 عیسوی کی تباہ کن شکستیں ابھی تازہ تھیں۔ وہ ہر بار متحد ہو کر آئے تھے اور ہر بار انہیں ہزیمت اٹھانی پڑی تھی۔ ہر بار صلیبی اتحاد کا شیرازہ بند بند کر منتشر ہوا تھا۔ چنانچہ اس مرتبہ یورپی حکومتیں اس قسم کی مزید کسی تجربے کے لیے تیار نہ تھیں۔ قیصر نے کلیساؤں کا اتحاد بھی کر کے دیکھ لیا تھا، لیکن پھر وہ ماضی جیسا صلیبی اتحاد تشکیل دینے میں ناکام ہوئے۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا تھا۔ 24 اپریل 1492 عیسوی کے روز شروع ہونے والا رومیلی حصار 28 اگست 1492 عیسوی کو مکمل بھی ہو گیا تھا۔ شہنشاہ کے جاسوس جب اس کے پاس رومیلی حصار کے مکمل ہونے کی اطلاع لے کر پہنچے تو وہ مسلمان معماروں کی تیزی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اب گویا جنگ باقاعدہ شروع ہو چکی تھی۔ درندہ صفت نارمن کے جہاز آبنائے باسفورس کے شمالی حصے میں اور عثمانی بحریہ کے جہاز جنوبی حصے میں دندناتے پھر رہے تھے۔
کبھی کبھار یہ آمنے سامنے بھی آ جاتے اور ایک دوسرے پر جلتے ہوئے تیر اور چھوٹی توپوں کی مدد سے گولہ باری بھی کرتے۔ نارمن کا ذاتی پڑاؤ مچھیروں کی بستی کے نزدیک ہی تھا۔ مچھیرے جو خود بھی یونانی عیسائی تھے اپنے لشکر کی خدمت بجا لانے میں کوئی کوتاہی نہ کرتے تھے۔ باقو کا تو سارا دن ہی اس بحری چھاؤنی میں گزرتا تھا۔ اس کے لمبے لمبے بال اب بھی اس کے ماتھے پر گرے رہتے۔ وہ لنگڑاتا ہوا چلتا اور رومی سپاہیوں سے عمدہ شراب ملنے کے لالچ میں دن بھر اس کے چھوٹے چھوٹے کام کرتا رہتا تھا۔ اب تو نارمن کے ساتھ بھی اس کی اچھی خاصی شناسائی پیدا ہو چکی تھی۔ 2 ماہ اسی طرح گزر گئے۔ سردیوں کا آغاز ہوا تو نارمن کی کارروائیوں میں کمی آ گئی۔ یہ چٹانی علاقہ تھا اور کوہ بلقان کی ٹھنڈی ہوائیں جن میں تیر کی سی تیزی تھی رومی سپاہیوں کا خون سرد کرنے لگیں۔ بحیرہ روم میں شب و روز گزارنے والے یہ سپاہی بحیرہ اسود کی سرد ہواؤں سے ناآشنا تھے۔ نارمن کا زیادہ تر وقت ساحل پر ہی گزرنے لگتا۔ ایک شام غروب آفتاب سے کافی دیر پہلے آسمان پر کالی کالی گھٹائیں جمع ہونی شروع ہو گئی تھیں۔ شمالی ہوائیں چٹانوں کو بھی ٹھٹرائے دیے جا رہی تھیں۔ آسمان سیاہ بالوں سے ڈھک گیا۔ تھوڑی سی بوندا باندی شروع ہوئی تو نارمن اپنے خیمے کی طرف بھاگا۔ آج اس کا من پسند موسم تھا اور شراب خیمے میں پڑی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان پر کڑکتے ہوئے بادلوں کو دیکھا اور مکروہ انداز میں ہنس دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شباب سے لطف اندوز ہوئے کافی دن گزر چکے ہیں۔ خیمے میں پہنچ کر نارمن نے عمدہ شراب کی بوتل کھول کر منہ سے لگا لی۔ کچھ دیر میں موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ نارمن کا ذہن مسلسل کسی جوان جسم کے لمس پر لگا ہوا تھا۔ اس کا ایک سپاہی تشتری میں بھیڑ کی بھنی ہوئی ران لے کر حاضر ہوا تو نارمن نے اس سے پوچھا، ارے یہ باقو مچھیرا کہاں مر گیا؟ یہ بھنی ہوئی ران یہاں رکھ دو اور باقو مچھیرے کو ہمارے سامنے حاضر کرو۔ نارمن شرابیوں جیسے لہجے میں بولا۔ سپاہی الٹے قدموں لیے باہر کی طرف بھاگا اور نارمن نے بھیڑ کی بھنی ہوئی ران اٹھا لی۔ اس کے منہ سے شراب کے بھبوکے آ رہے تھے۔ باہر زمستان کی سرد ہوا اور باسفورس کے ساحل کو جل تھل کرتی بارش ماحول کو ہیبت ناک بنانے کے لیے کافی تھی، کیونکہ رات شروع ہو چکی تھی اور ان مشعلوں کے سوا جو خیموں کے اندر روشن تھے ہر طرف تیزی سے اندھیرا چھا رہا تھا۔ باقو مچھیرا آج جلد گھر لوٹ گیا تھا، لیکن نارمن کے سپاہیوں نے اسے اس کی تاریک کوٹری سے اس غضب کی سردی میں باہر نکالا اور شراب میں بدمست نارمن کے سامنے حاضر کر دیا۔ باقو سردی سے کانپ رہا تھا یا نارمن کے خوف سے، یہ اندازہ لگانا مشکل تھا۔ نارمن نے باقو کو دیکھا اور اپنے پاس رکھی بوتل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، لو اسے اٹھاؤ اور منہ سے لگا لو، تمہاری سردی ابھی دور ہو جائے گی۔ یاد رکھو تم جیسے گھٹیا آدمی کو نارمن اپنی بوتل پیش کر رہا ہے، دیر مت کرو ورنہ ہم غصے میں آ جائیں گے۔ نارمن کی دھمکی تو اپنی جگہ پر تھی۔ باقو کے لیے عمدہ شراب کی ایک بوتل کا مل جانا قیمتی خزانے کا مل جانا تھا۔ باقو بوڑھے گیدھ کی طرح جھپٹا اور جرمن کی اس عمدہ شراب کو تیزی کے ساتھ اپنے حلق میں انڈیلنا شروع کر دیا۔ آن کی آن میں باقو کی پلکیں بھاری ہو گئیں اور وہ ہر پریشانی کو بھول کر جل تھل کرتے موسم سے لطف اندوز ہونے لگا۔ اتنے میں اسے نارمن کی آواز سنائی دی، کیا تمہاری بستی میں کوئی لڑکی نہیں جو ہمارے کام آ سکے، جو ہماری خدمت کر سکے؟ ہم مچھلی نہیں کھائیں گے، مچھلی پکڑنے والی مچھیرن کو کھائیں گے۔ اور ہمارے سپاہیوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اپنی بستی کی کسی جوانی کو اٹھا کر ہمارے خیمے میں لے آؤ۔ اتنی یک بستہ اور لمبی رات اور گھر سے دوری تم جانتے ہو اور سب جانتے ہیں۔ تم بے فکر ہو جاؤ، ہمارے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ جسٹینانی کی فوج کے سالار ہیں، سپہ سالار نارمن۔ باقو کی آنکھیں شراب سے بوجھل تھیں اور دماغ معاوف تھا۔ اس نے شراب کے نشے میں بدمست ہو کر نوجوان لڑکی کا ذکر سنا تو اس کے تن بدن میں لذت کی لہر دوڑ گئی اور یکلخت اس کا ذہن نوجوان راہب کی محبوبہ روزے پر جا کر اٹک گیا۔ وہ شیطانیت سے بھرے لہجے میں مسکرایا اور نارمن کی خدمت میں عرض کی، عظیم سالار آپ بے فکر ہو جائیں، میں مچھیروں کی بستی کا ایک ایسا نگینہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جسے دیکھ کر آپ کو گزشتہ زندگی کی ہر حسین لڑکی بھول جائے گی۔ محترم سالار، وہ ہماری بستی کی سب سے حسین لڑکی ہے جس کی بھرپور جوانی شاید آپ کے لیے ہی اب تک محفوظ رہی۔ آپ میرے ہمراہ چند سپاہی بھیج دیجئے
میں ابھی اس کو لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ آسمان پر بجلیاں کڑک رہی تھیں اور زمستان کی یکبستہ ہوائیں پتے پتے کا کلیجہ لرزا رہی تھیں۔ جس وقت جنوبی سپاہیوں کا شیطانی دستہ باقوں کے ہمراہ روزی کے مقدر پر بجلی گرانے کے لیے روانہ ہو رہا تھا، بارش پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو چکی تھی اور چھوٹے چھوٹے ندی نالے پرشور آواز کے ساتھ بہنے لگے تھے۔ بوڑھا عباس رومیلی حصار میں ایک نئی مہم پر روانہ ہونے کے لیے تیاریاں کر رہا تھا۔ اس کے جانبازوں نے اسے اطلاع دی تھی کہ آج عیسائی بحریہ کے سپاہی آبنائے باسفورس سے آ لگے ہیں اور برفیلی ہواؤں کی شدت نے انہیں ساحل پر خیمہ زن ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کے جہاز سمندر میں موجود تو تھے لیکن لنگر انداز تھے۔ نارمن کے کئی جہازوں میں سے 7 اس وقت ترک بحریہ کی زد میں تھے۔ 2 جہاز کھلی جگہ موجود تھے جبکہ 5 ساحل کے نزدیک لنگر انداز تھے۔ نارمن کے سپاہی آگ جلائے گپ شپ میں مصروف تھے۔ عباس کے لیے یہ موقع شاندار تھا اور وہ اسے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ پھر عباس نے ارادہ کیا کہ وہ رات کے پہلے پہر مسیحی جہازوں پر حملہ آور ہو کر انہیں نظر آتش کر دے گا۔ نارمن کے 7 سے زیادہ بحری جہاز براہ راست عباس کی حملے کی زد میں آ سکتے تھے۔ اس قدر ٹھٹری ہوئی رات میں نارمن اور اس کے ساتھی سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ شمع توحید کے پروانے یکبستہ ہواؤں کی پرواہ کیے بغیر یوں اس کے جہازوں پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ ٹھیک اس وقت جب نارمن کے شیطانی ارادوں کی تکمیل کے لیے چند سپاہیوں کا دستہ ایک شیطانی مقصد کی خاطر بستی کی جانب روانہ ہوا تھا، بوڑھے عباس کا ایک جہاز اور چند بادبانی کشتیاں مسیحی بیڑے کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ بوڑھے عباس اور اس کے جانباز سپاہیوں نے بڑھاپے کی وجہ سے بہت منع کیا کہ وہ اس سردی میں باہر نہ نکلے، لیکن وہ بوڑھا کہاں تھا؟ وہ تو جوان تھا، کیونکہ اس کا جذبہ ابھی جوان تھا۔ عباس کا ارادہ تھا کہ وہ مسیحی جہازوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ مسلمانوں کی بحری قوت میں اضافہ ہو سکے، لیکن لڑائی کی صورت میں اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ ان جہازوں کو آگ لگا دے گا۔ عباس مسیحی جہازوں کو بے خبری میں لینا چاہتا تھا اور 1 گھنٹے بعد آبنائے باسفورس کے نیلے پانیوں میں عباس کے جنگجو جہاز سرکتے ہوئے نظر آئے۔ مسیحی ملاح اور سپاہی جہاز کے تہ خانوں میں بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ جو ہی اس کو کونپتی ہوئی بجلی کی روشنی میں مسیحی جہازوں کے ہیولے دکھائی دیے، اس نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا اشارہ کیا اور حکم دیا کہ جہازوں کے ساتھ بندی کشتیاں کھول دی جائیں اور ہر کشتی میں 7 شمشیر بکف سپاہی سوار ہو کر مسیحی جہازوں کی طرف بڑھیں۔ اس نے حکم دیا کہ انتہائی بے آواز اور خفیہ طریقے سے دشمن کے جہازوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگلے لمحے 20 سے زیادہ عثمانی کشتیاں باسفورس کے سینے پر رینگتی ہوئی دشمن کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ طوفان باد و باران پورے زوروں کے ساتھ جاری تھا۔ آسمان پر بادل گرج اور بجلیاں چمک رہی تھیں اور تیز ہوا کے جھونکے سمندر کی لہروں کو اٹھا اٹھا کر پٹک رہے تھے، لیکن عثمانی کشتیوں کے سوار کھلے آسمان تلے سرد ہوا کے تھپیڑے کھاتے ہوئے نارمن کے جہازوں کو گھیرنے جا رہے تھے۔ بوڑھا عباس نوعمر لڑکوں کی طرح ادھر سے ادھر دوڑتا پھر رہا تھا اور کشتیوں کے اس چھوٹے سے لشکر کو پوری مہارت سے لیے جا رہا تھا۔ جلدی درمیانی فاصلہ طے ہو گیا اور عباس کی کشتی پہلے صلیبی جہاز کے ساتھ آ لگی۔ جہاز پر بے خبری کا عالم تھا، بادبان گرے ہوئے تھے اور لنگر سمندر میں لٹک رہے تھے۔ عباس نے اپنے ساتھ 5 کشتیوں کے سواروں کو جہاز پر چڑھنے کا حکم دیا۔ باقی کشتیاں دوسرے مسیحی جہازوں کی طرف بڑھیں جو 300 گز کے فاصلے پر اس جہاز سے قدرے دور کھڑا تھا۔ عباس اور اس کے ساتھی بغیر کسی مزاحمت کا سامنا کیے اپنی کشتیوں سے دشمن کے جہاز میں منتقل ہو گئے۔ یہ 35 افراد تھے، سب بارش کے پانی سے سرتاپا بھیگے ہوئے تھے، لیکن چرمی لباس نے ان کے جسموں کو گیلا ہونے سے بچا رکھا تھا۔ ان کے سروں پر آہنی خود اور جسموں پر زرہیں تھیں اور وہ پورے ساز و سامان کے ساتھ حملہ آور ہو رہے تھے۔ وہ آواز پیدا کیے بغیر رینگتے ہوئے جہاز کے عرشے پر آئے اور پھر باری باری نیچے اترنے لگے۔ سب سے آگے عباس خود تھا اور پھر اس کے تمام جانباز ایک ایک کر کے جہاز کے اندرونی حصے میں گھس آئے۔ یہاں فرش پر چٹائیاں بچھا کر 2 غلام ایک کونے میں سر جھکائے سکڑے پڑے تھے۔ یہ جہاز کو چلانے والے چپو بردار غلام تھے، شاید اپنی باری بھگتا کر بے سدھ پڑے سو رہے تھے۔ عباس نے ایک سپاہی کو ان کے سر پر کھڑے ہونے کا حکم دیا اور خود تہ خانے کی جانب بڑھا، لیکن اس وقت تک عثمانی سپاہیوں کے بھاری بھرکم جوتوں کی دھمک نے تہ خانے میں شراب پی کر غل غبارہ مچاتے ملاحوں اور سپاہیوں کو چوکنا کر دیا۔
عباس کا دستہ برق رفتاری سے نیچے اترا تو مسیحی سپاہی بھی مسلح ہو چکے تھے۔ چنانچہ چند لمحے کے لیے لوہے سے لوہا ٹکرانے کی آوازیں طوفان باد و باران پر حاوی ہو گئیں۔ شراب کے نشے میں دھت سپاہی عباس کے سپاہیوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور گاجر مولی کی طرح کٹ رہے تھے۔ اب جہاز پر عثمانی بحریہ کا قبضہ ہو چکا تھا۔ عباس نے لنگر اٹھانے کا حکم دیا اور جہاز کے بادبان کھلنے لگے۔ عباس تیزی سے عرشے پر آیا اور یہ دیکھ کر اسے اور زیادہ خوشی ہوئی کہ اس کے جانباز ساتھی صلیبی بیڑے کے دوسرے جہاز پر بھی قابض ہو چکے تھے۔ عباس خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا اور اب اس کی نظر آسمانی بجلی کی مدد سے نارمن کے ساحل پر کھڑے باقی ماندہ 5 جہازوں پر تھی۔ عباس کے بحری عقاب اپنے بوڑھے سالار کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ دونوں مقبوضہ جہازوں کے بادبان کھل چکے تھے اور تیز ہوائیں انہیں ایک دوسرے کے نزدیک لا رہی تھیں۔ دونوں جہاز قریب ہوئے تو بوڑھے عباس نے کشتیوں اور جہازوں پر سوار اپنے جانباز سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ صلیبی بیڑے سے نظر بچاتے ہوئے ایک لمبا موڑ کاٹ کر مچھیروں کی بستی کے ساحل پر لنگر انداز ہونے کی کوشش کریں۔ عباس کا خیال تھا کہ وہ ساحل پر لنگر انداز مسیحی جہازوں کو زمینی راستے سے تسخیر کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسے یقین تھا کہ دونوں مقبوضہ جہازوں کے عملے کی طرح نارمن کے باقی جہاز بھی بے خبری کے عالم میں فتح کر لیے جائیں گے۔ عباس کے اس خیال کی سب سے بڑی وجہ طوفانی رات تھی۔ آسمان آج عثمانی سپاہیوں پر رحمت بن کر برس رہا تھا اور آسمانی بجلیاں نارمن کے مقدر پر قہر بن کر کڑک رہی تھیں۔ مقبوضہ جہاز اور عثمانی کشتیاں مچھیروں کی بستی کے بالکل نزدیک مچھیروں کی گودیوں پر آ لگیں۔ یہاں مچھلیاں پکڑنے والی بہت سی کشتیاں پہلے سے لنگر انداز تھیں۔ سردی عروج پر تھی لیکن بوڑھے عباس کے شریانوں میں گرم خون شعلوں کی طرح لپک رہا تھا۔ وہ کود کر گودی پر اترا اور 30 سپاہیوں کو اپنے جہازوں اور کشتیوں کی حفاظت پر مامور کرنے کے بعد ایک کوس کے فاصلے پر موجود بے خبر مسیحی جہازوں کی جانب بڑھا۔ وہ ساحل کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے ہمراہ 90 سے زیادہ جانباز سپاہیوں کا ایک دستہ تھا۔ وہ سب کے سب بارش میں بھیگتے مسیحی جہازوں کے عقب سے ان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ کبھی کبھی رعد و صاعقہ کونتی تو سارا ماحول روشن ہو جاتا اور وہ صاف دکھائی دینے لگتے۔ احتیاط کے تقاضوں کو نبھاتے ہوئے عباس کے تجربہ کار دماغ نے یہ فیصلہ کیا کہ کھلے ساحل پر چلنے کے بجائے ایک کوس کا فاصلہ پتھریلی چٹانوں اور جھاڑیوں میں چھپ چھپ کر عبور کیا جائے۔ چنانچہ سلطانی فوج کے بحری عقاب عام راستے سے ہٹ کر گھنی جھاڑیوں میں چھپ چھپ کر چلنے لگے۔ رات اپنے پہلے پہر کے آخری حصے میں تھی۔ باسفورس کی پوری وادی طوفان باد و باران کی ہیبت سے خوفزدہ ہو کر سہمی ہوئی تھی اور 90 سے زیادہ شمشیر بکف مجاہد اپنے چیتے جیسی آنکھیں چمکاتے دھیرے دھیرے صلیبی جہازوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ نارمن کے بحری دستے میں صرف 7 جہاز نہ تھے۔ اس کے باقی جہاز بحر مارمورا اور گولڈن ہارن کے نزدیک لنگر انداز تھے۔ مچھیروں کی بستی سے ایک کوس کے فاصلے پر نارمن کے خصوصی جہازوں کا پڑاؤ تھا۔ نارمن خود ساحلی جہازوں میں عالیشان خیمے نصب کیے اپنے 200 سے زیادہ سپاہیوں کے ہمراہ مقیم تھا۔ آج کی موسلا دھار بارش نے نارمن کی حص جنسیت کو مشتعل کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے سپاہی باقو کے ہمراہ مچھیروں کی بستی سے قاسم کی پہلی محسنہ روزی کو اٹھانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ٹھیک اس وقت جب مکروہ باقو درندہ صفت سپاہیوں کے ساتھ روزی کی جھونپڑی میں داخل ہو چکا تھا، عباس کے شہباز صلیبی جہازوں کے نزدیک پہنچ چکے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ساحل سے تیر کر چند قدم کے فاصلے پر لنگر انداز جہازوں کی طرف بڑھتے، انہیں سمندر میں کوئی چیز حرکت کرتی ہوئی نظر آئی۔ عباس نے آسمانی بجلی کی چمک میں دیکھ لیا کہ سمندر میں حرکت کرنے والی چیز دراصل 2 کشتیاں تھیں جو تیزی سے ساحل پر لنگر انداز جہازوں کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ عباس نے سوچا کہ یہ کشتیاں یا تو ان مچھیروں کی ہو سکتی ہیں جن کی گودیوں پر ابھی کچھ دیر پہلے عثمانی سپاہی اتر آئے تھے، اور یا پھر مفتوحہ جہازوں سے بچ کر نکلنے والے کچھ عیسائی سپاہی ہو سکتے ہیں۔ عباس نے فیصلہ کیا کہ ان کشتیوں کے جہاز تک پہنچنے سے پہلے تیر کر خود ان جہازوں تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ اپنے اس فیصلے پر عمل نہ کر سکا کیونکہ سامنے سے آنے والی کشتیوں پر موجود دشمن کے فوجیوں نے جہاز کے عملے کو شنکھ پھونک کر خبردار کرنا شروع کر دیا تھا۔ لمبوترے شنکھ کی آواز طوفانی بارش کے شور کو چیرتی ہوئی سامنے کھڑے جہازوں تک پہنچ گئی اور لنگر انداز جہازوں میں ہلچل کے آثار دکھائی دینے لگے۔ اب حماقت ہوتی اگر عباس کا دستہ
تیر کر دشمن تک پہنچنے کی کوشش کرتا، کیونکہ وہ دیکھ لیے گئے تھے اور دشمن کے ساحل پر پاپ پیادہ موجود تھے۔ اب تو یہی بہتر تھا کہ وہ الٹے قدموں فرار ہوتے اور پیچھے مچھیروں کی بستی میں کھڑے اپنے مفتوحہ 2 جہازوں کو برق رفتاری سے لے کر نکل جاتے۔ اسی خطرے کے پیش نظر عباس نے اپنے 30 بہترین سپاہیوں کو پہلے ہی ان جہازوں کی حفاظت پر مامور کیا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ خطرہ دیکھتے ہی وہ ان جہازوں کو لے کر رومیلی حصار کی جانب نکل جائیں، کیونکہ عباس اور اس کے ساتھی ساحل پر تھے اور ان کے لیے زمینی راستے سے واپس بھاگنا اور 3-4 میل کے فاصلے پر موجود رومیلی حصار تک پہنچنا کچھ مشکل نہ تھا۔ شنکھ کی آواز سنتے ہی صلیبی جہاز چوکنے ہو گئے اور انہوں نے فی الفور لنگر اٹھانے اور بادبان کھولنے شروع کر دیے۔ نارمن اس بات سے بے خبر تھا کہ آبنائے باسفورس کی ان 2-3 میل چوڑی آبی گزرگاہ میں اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے کانوں تک شنکھ کی انتہائی مدھم آواز پہنچی تو تھی، لیکن اسے اس قدر ہیبت ناک طوفانی رات میں کسی طرح بھی دشمن کے حملے کا خیال تک نہیں تھا۔ اور پھر ایک نوجوان حسینہ کا انتظار اس کے اعصاب پر سوار تھا۔ اس انتظار کی کوفت کو کم کرنے کے لیے وہ بار بار شراب کے جام اپنے حلق میں انڈیل رہا تھا۔ اور پھر طویل انتظار کے بعد نارمن کے سپاہی معصوم دوشیزہ مظلوم روزی کو اٹھا کر نارمن کے خیمے میں لے آئے۔ روزی بارش میں بھیگی ہوئی تھی، اس کا لباس کیچڑ سے لت پت تھا۔ غالباً درندہ صفت سپاہی اس معصوم لڑکی کو اپنے ہمراہ لانے کے لیے گھسیٹتے ہوئے لا رہے تھے۔ نارمن نے روزی کو دیکھا تو اس کی رال ٹپکنے لگی۔ یہ حسین دوشیزہ واقعی لاکھوں میں ایک تھی۔ اس نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو فوراً گرم پانی سے غسل دلا کر اور نیا لباس پہنا کر اس کے سامنے پیش کیا جائے، لیکن روزی ایسا کہاں ہونے دینے والی تھی۔ وہ نارمن کا حکم سنتے ہی بدک گئی اور زور زور سے چیختے ہوئے نارمن اور باقو کو گالیاں دینے لگی۔ سپاہیوں کے لیے مشکل ہو گیا کہ وہ اس ناتواں لڑکی کو سنبھالتے یا نارمن کی عیاشی کے لیے بناتے سنوارتے۔ صلیبی لشکروں کے ہمراہ جنسی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لونڈیاں اور نوجوان لڑکیاں تو ہوا ہی کرتی تھیں، اور عین ممکن تھا کہ نارمن کے دستے میں موجود خادمائیں روزی کو نارمن کی ہوس کے لیے نہلا دھلا کر سوار بھی لیتیں۔ لیکن عین اسی وقت ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ نارمن کی تمام ہوس آن کی آن میں ہوا ہو گئی۔ اس کا نشہ یکلخت اتر گیا اور اس نے سب کچھ بھول کر اپنا فوجی لباس پہننا شروع کر دیا۔ کیچڑ میں لت پت ایک نوجوان نارمن کے خیمے میں وارد ہوا۔ یہ ان جہازوں کے عملے کا سپاہی تھا جو عباس کے جانباز ساتھی صلیبیوں سے چھین چکے تھے، اور یہ ان سپاہیوں میں سے تھا جو حملے کے دوران بچ نکلے تھے، جنہوں نے آبنائے باسفورس کے بکھرے ہوئے پانی کو 1 میل تک تیر کر عبور کیا تھا۔ یہ فوجی جب مچھیروں کے ساحل پر اترے تو انہیں مچھیروں کے ساحل پر اپنے مقبوضہ جہاز لنگر انداز نظر آئے۔ یہ تعداد میں 6 تھے، اور جو ہی انہیں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا پیدل دستہ ساحل کے راستے باقی ماندہ جہازوں کی جانب بڑھ رہا ہے، تو ان 6 فوجیوں نے مچھیروں کی کشتیاں اڑائیں اور اپنے باقی ماندہ جہازوں کو خبردار کرنے کے لیے اسی جانب چل دیے۔ کیچڑ میں لت پت نوجوان نے نارمن کو یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کا پیدل دستہ اسی ساحل پر دیکھا گیا ہے، جو کچھ دیر دکھائی دینے کے بعد چٹانی سلسلے میں روپوش ہو گئے۔ نارمن کے لیے یہ خبریں دھلا دینے والی تھیں۔ اس کا نشہ ہرن ہو گیا اور وہ اپنے مقبوضہ جہازوں کو واپس چھیننے اور مسلمانوں کے پیدل دستے کو تلاش کرنے کے لیے نکلنے لگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ سپاہیوں کو حکم دیتا، ایک سنسناتا ہوا تیر نارمن کے خیمے کا پردہ چاک کر کر اندر داخل ہوا اور فرش پر پیوست ہو گیا۔ خیمے میں موجود نارمن اور دوسرے سپاہیوں کی سانسیں رک گئیں۔ نارمن کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، لیکن روزی کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ اپنی عزت بچ جانے کی خوشی میں پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ حملہ آوروں کا دستہ نارمن کی خیمگاہ تک پہنچ چکا ہے۔ نارمن بھی یہی سوچ رہا تھا۔ اس نے خیمے سے باہر قدم نکالنے کا ارادہ ترک کیا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ تمام فوجیوں کو مسلح ہو کر مقابلہ کرنے کی اطلاع دیں۔ نارمن ننگی تلوار ہاتھ میں لیے اپنے خیمے کے اندر اندیکھے دشمن سے خوفزدہ تھا۔ روزی کو لانے والے چند سپاہی اور باقو بھی یہیں موجود تھے۔ اچانک خیمے کے دروازے پر آہٹ ہوئی اور پھر اگلے لمحے یکلخت کئی مسلح سپاہی نارمن کے خیمے میں گھس آئے۔ دراصل جب عباس عیسائی فوجیوں کی نظروں میں آ جانے کے بعد الٹے قدموں فرار ہونے کا ارادہ کر رہا تھا تو اسے کسی مظلوم لڑکی کی چیخیں سنائی دیں۔ اس نے چونک کر آواز کی سمت پر غور کیا تو
بجلی کی چمک میں اسے نارمن کا زمینی خیمہ نظر آیا۔ اس سے رہا نہ گیا۔ یہ آواز ساحل پر نصب خیموں کی جانب سے آ رہی تھی۔ اس نے مسیحی جہازوں کو ساحل سے فرار ہوتے دیکھ کر نارمن کے زمینی پڑاؤ پر حملہ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ سب سے پہلے نارمن کے خیمے کی جانب لپکا۔ مسلمان سپاہی عیسائیوں پر قہر بن کر ٹوٹے اور پھر دونوں طرف کی تلواریں چھن چھنا اٹھیں۔ نارمن خود ایک ماہر شمشیر زن تھا۔ اس نے بوڑھے عباس کو دیکھا تو اسے کمزور سمجھ کر اس پر حملہ آور ہوا، لیکن نارمن کو اس وقت اپنی غلطی کا احساس ہوا جب عباس کے تجربے کارانہ داؤ نارمن کے لیے سمجھنے مشکل ہو گئے۔ مسلمان سپاہیوں نے اپنے بوڑھے سالار کو ایک وحشی کے ساتھ نبرد آزما دیکھا تو اس کی مدد کے لیے دوڑے آئے۔ باقو جو غیر مسلح تھا اور خیمے کے ایک کونے میں کھڑا تھا، حالات کی نزاکت کو بھانپ گیا اور اس نے فرار ہونے کے لیے خیمے کا عقبی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی۔ وہ خیمے سے نکل بھی جاتا اگر روزی کی نظر اس پر نہ پڑتی۔ روزی نے چلا کر ایک مسلمان سپاہی کو باقو کی طرف متوجہ کیا اور کہا، ارے وہ بھاگ رہا ہے، وہ لنگڑا شیطان جو مجھے اٹھا کر یہاں لایا، وہ بھاگ رہا ہے۔ باقو کی قسمت ہار چکی تھی۔ وہ اپنی لنگڑاہٹ کی وجہ سے بھاگ نہیں سکتا تھا۔ فوراً مڑا اور اپنی طرف بڑھتے ہوئے سپاہی کے قدموں میں گر گیا۔ خدا کے لیے مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ خدا کے لیے مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اب ایک مسلمان سپاہی کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ کسی گڑ گڑاتے ہوئے شخص کو قتل کرتا۔ چنانچہ مسلمان سپاہی نے باقو کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی اثنا میں عباس میدان کارزار پر قابو پا چکا تھا۔ نارمن بری طرح زخمی ہو کر گر پڑا تھا اور اس کے بچنے کی امید کم ہی تھی۔ اس کے باقی ساتھی بھی تہتیغ ہو چکے تھے۔ نارمن کے خیمے میں تو عباس کے چند ساتھی ہی حملہ آور ہوئے تھے، جبکہ باقی دستہ بے خبر مسیحی سپاہیوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس ساحل پر نارمن کے 200 سے زیادہ سپاہی خیمہ زن تھے اور عباس کے ہمراہ 100 سے بھی کم جانباز تھے، لیکن شراب کے نشے میں بدمست مسیحی فوج کے سپاہی مقابلے کی سکت نہ رکھتے تھے۔ چنانچہ بہت قلیل وقت میں مسلمانوں نے نارمن کے پورے محافظ دستے کو زیر کر لیا۔ 70 سے زیادہ عیسائی مارے گئے اور باقی قسطنطنیہ کی سمت پر فرار ہو گئے۔ مسلمان سپاہیوں نے مال غنیمت اٹھایا اور تیزی سے واپسی کی تیاریاں کرنے لگے۔ اب روزی بوڑھے عباس کے ہمراہ تھی۔ عباس جب مچھیروں کی بستی کے نزدیک پہنچا تو اس نے روزی سے کہا، لو بیٹی، تمہاری بستی آ گئی، اب تم اپنے گھر جا سکتی ہو۔ کون سا گھر؟ میرا کوئی گھر نہیں بابا، میرا اس دنیا میں اب کوئی نہیں رہا، مجھے اپنے ساتھ لے جائیے، میں آپ کی بیٹی بن کر آپ کی خدمت کروں گی۔ عباس کے لیے روزی کا جواب غیر متوقع تھا۔ وہ خود گھر سے دور محاذ جنگ پر تھا، روزی کو کس طرح اپنے ساتھ رکھتا؟ پھر روزی عیسائی تھی اور مسلمانوں کے جنگی محاذ پر اس کا رہنا دفاعی نقطہ نگاہ سے بھی درست نہ تھا۔ لیکن عباس مجبور ہو گیا۔ ایک بے سہارا مظلوم لڑکی اس کا دامن تھامنا چاہتی تھی، وہ انکار نہ کر سکا۔ عثمانی بحریہ کے سرفروش مجاہد اپنی مہم سے کامیاب لوٹے۔ ان کا پہلا شب خون صلیبی افواج کے لیے انتہائی حوصلہ شکن ثابت ہوا۔ جسٹینانی کے 2 بڑے جہاز اور کئی کشتیاں مسلمانوں کے قبضے میں چلی گئی تھیں۔ نارمن کو آخری وقت میں بچا لیا گیا تھا اور وہ قسطنطنیہ میں زیر علاج تھا۔ عیسائی بحریہ کے 100 سے زیادہ سپاہی مارے گئے تھے۔ باقو بھی بچ نکلا تھا، البتہ روزی اپنی بستی میں لوٹنے کے بجائے بوڑھے عباس کی بیٹی بن کر اس کے ہمراہ رومیلی حصار کی جانب جا چکی تھی۔ شبخون میں مسیحی بحریہ کے 5 جہاز جو ساحل پر کھڑے تھے وہ بچ نکلے، لیکن پھر بھی یہ مہم 100% کامیاب رہی۔ شہنشاہ کے لیے یہ ایک بڑا صدمہ تھا۔ اس نے جنیوی سپہ سالار جسٹینانی کو بلا کر نارمن کی کوتاہی کا ذکر کیا اور جسٹینانی سے کہا کہ وہ فی الفور عثمانی بحریہ کی اس کارروائی کا بدلہ لے، ورنہ قسطنطنیہ کے شہریوں کا اعتماد ہمارے دفاعی انتظامات سے اٹھ جائے گا۔ شہنشاہ نے جسٹینانی کو حکم تو دے دیا، لیکن نہ جانے کیوں اسے توقع تھی کہ جسٹینانی مسلمان سرفروشوں سے پنجہ نہیں لڑا سکتا۔ اس واقعے کے بعد آبنۂ باسفورس پر مسلمان بحریہ کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ مچھیروں کی بستی میں باقو ابھی تک صحیح سلامت تھا، لیکن باقی مچھیرے اب عیسائی فوجیوں کے ساتھ ہمدردی نہ رکھتے تھے۔ مسیحی جہازوں پر قبضے کی خبر ادرنہ پہنچی تو سلطان خوشی سے جھوم گیا۔ سلطان محمد خان نے فوری طور پر اپنے سپہ سالاروں کا اجلاس طلب کیا
اور ان سے کہا، اسلام کے سرفروش مجاہدوں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک نئی تاریخ بنانے کے لیے چل پڑیں۔ ہماری خواہش ہے کہ موسم سرما کے اختتام پر ہم اپنی بہادر افواج کو لے کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیں۔ سلطان محمد خان کے پروقار چہرے پر پہاڑوں جیسا عزم نظر آ رہا تھا۔ ینیچری کی افواج کے سپہ سالار آغا حسن نے سلطان کی دعوت پر لبیک کہی اور اپنے لشکر کو قسطنطنیہ کی جانب لے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ موسم سرما کا اختتام دور نہ تھا، چند دنوں کی بات تھی۔ چنانچہ اجلاس میں اتفاق رائے سے یہ طے ہو گیا کہ جنوری 1453 عیسوی کے اختتام تک سلطانی لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا جائے گا۔ قیصر روم قسطنطین دوازدہم کے لیے یہ خبر روح فرسا ثابت ہوئی، اور وہ قسطنطنیہ کو عثمانی شاہیوں سے بچانے کے لیے دیوانہ وار تیاریاں کرنے لگا۔ قیصر کا زیادہ وقت اب دفاعی انتظامات میں گزرتا تھا۔ دن بھر جنگی سرگرمیوں اور فصیل شہر کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے کام سے فارغ ہوتا تو رات کو اپنے سپہ سالار اور خاص مشیروں کی مجلس طلب کر لیتا۔ جنوری کے آغاز میں شہنشاہ نے آس پاس کی تمام فوج قسطنطنیہ میں جمع کر لی۔ اس نے فوج کو نئے طریقے سے منظم کیا۔ یونان کے بہادر تلوار بازوں کو باقی فوج سے الگ کر کے 500 جنگجوؤں کی کمان سونپی۔ ان یونانی سپہ سالاروں کو جنوبی اور مشرقی فصیل پر متعین کر دیا گیا۔ شہنشاہ نے تمام افواج میں سے 1000 بہترین شمشیر زن مقرر کر کے محافظ شاہی دستے کو اثر نو منظم کیا۔ اب محافظ شاہی دستے کا ہر سپاہی اپنی جگہ ایک معتبر سالار تھا۔ انہی یونانی سپاہیوں میں مضافاتی بستیوں میں متعین سابقہ کمانڈر مقرون بھی شامل تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس کے 400 سواروں کو مصلح الدین آغا اور قاسم بن حشام نے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا تھا۔ مقرون ایک بدتنیت اور خودسر فوجی تھا۔ شاہی دستے میں شامل ہوا تو اس کی رعونت دو چند ہو گئی۔ نئے سال کا آغاز ہوتے ہی قیصر روم کے قدیمی محل میں جنگی نوعیت کی سرگرمیاں بڑھ گئیں۔ شاہی محل کسی قلعے سے کم نہ تھا۔ سرخ سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا قصر قسطنطنیہ کا بڑا دروازہ زمین سے 24 فٹ بلند اور 18 فٹ چوڑا ایک آہینی گیٹ تھا۔ اس دروازے کے دائیں بائیں فصیل شاہی پر 2 دیو ہیکل برج تھے جن کی بلندی 40 فٹ سے بھی زیادہ تھی۔ بڑے دروازے سے گزر کر ایک وسیع و عریض کھلا میدان تھا جس میں ہر طرف دنیا کے مختلف پھلدار درخت اور بیل بوٹے اگائے گئے تھے۔ فرش پر قالین نما گھاس کی بہتات تھی۔ فصیل کے بڑے دروازے سے داخل ہوتے ہی ایک لمبی چوڑی اور پختہ سڑک تھی جو محل کی 12 دری تک چلی گئی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف مہندی کی گھنی باڑ تھی۔ محل کی اندرونی عمارت دور سے ہی اپنی عظمت کا اعلان کرتی تھی۔ یہ کئی سو سال پرانی لیکن پرشکوہ عمارت تھی۔ شاہی محل کے اندرونی عمارت پر پیتل کی ایک بہت بڑی صلیب نصب تھی اور اندرونی عمارت کے صدر دروازے پر ببر شیروں کے 2 بڑے بڑے مجسمے تراشے گئے تھے جن کے جبڑے کھلے تھے اور وہ ہر داخل ہونے والے پر جھپٹ پڑنا چاہتے تھے۔ انہی مجسموں کے پہلو میں نیزہ بردار پہرے دار کھڑے تھے جن کے جسموں پر شاہی محل کا خصوصی لباس تھا۔ محل کے اندرونی عمارت کے پہلے حصے کو قسطنطین نے جنگی امور کے صدر دفتر میں تبدیل کر دیا تھا۔ رسد و کمک کے افسران اعلیٰ فصیل اور محافظ شاہی دستے کے سالار اسی دفتر سے منسلک تھے۔ قیصر روم کا شاہی محل وسیع احاطے میں پھیلا ہوا تھا۔ محل کی جنوبی فصیل کے ساتھ داروغہ شاہی کا صدر دفتر واقع تھا۔ محل کی کئی فٹ چوڑی فصیل زمین سے اس قدر بلند تھی کہ پوری قسطنطنیہ سے دکھائی دیتی تھی۔ اس فصیل پر جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے برج بنائے گئے تھے جن میں ہر وقت مشتاق تیر انداز پہرے دار موجود رہتے۔ داروغہ شاہی شہنشاہ کی خفیہ پولیس کا سربراہ تھا اور اس کے صدر دفتر کی عمارت کئی کمروں پر مشتمل تھی۔ اس وسیع عمارت کے نیچے شاہی زندان کے تہخانے تھے۔ داروغہ شاہی کے دفتر میں ہر وقت 50 سے زیادہ خطرناک سپاہی مقیم رہتے۔ یہی سپاہی بوقت ضرورت شہنشاہ کے شاہی دستے میں بھی خدمات سر انجام دیتے تھے۔ شاہی محل کے تہخانے میں جس روز سے قاسم کو لایا گیا تھا، داروغہ شاہی پہلے سے زیادہ مستعد ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ قیدی جاسوس سلطان محمد خان کے لشکر کا خاص آدمی ہے۔ قاسم کو جب یہاں لایا گیا تو شہنشاہ نے داروغہ شاہی کو قاسم سے پوچھ گچھ پر مقرر کیا۔ قاسم نے خوب دانشمندی کا ثبوت دیا اور اس نے سلطانی لشکر کی تیاری کے سلسلے میں شہنشاہ کے آدمیوں کو سب کچھ بتا دیا۔ اس نے سوچا تھا کہ
سلطانی لشکر کے عزائم اور تیاری کا سن کر شہنشاہ کے دل پر سلطان کی ہیبت اور زیادہ بیٹھ جائے گی۔ چنانچہ اس نے عثمانی لشکر، افواج، اسلحہ اور بحری بیڑے کی تفصیلات بڑھا چڑھا کر بیان کر دیں۔ قاسم کو یہ سب کچھ بتا دینے سے دو فائدے ہوئے۔ ایک تو شہنشاہ نے اس تعاون پر قاسم کی سزائے موت مؤخر کر دی، اور دوسرے قاسم تفتیش کنندگان کی اذیت سے بچ گیا۔ داروغہ شاہی جانتا تھا کہ قاسم ایک خطرناک جاسوس ہے، چنانچہ وہ جب بھی قاسم کے پاس کسی قسم کی پوچھ گچھ کے لیے آتا تو اس کے ہمراہ 10 خطرناک سپاہیوں کا ایک مسلح دستہ ہوتا۔ قاسم کے لیے ان کا حصار توڑ کر فرار ہونا ممکن نہیں تھا۔ قاسم جس کوٹری میں قید تھا اس کے دائیں بائیں اور سامنے بھی آہنی سلاخوں والے قید خانے تھے، لیکن جب سے قاسم کو یہاں لایا گیا تھا اس نے اپنے علاوہ کسی اور قیدی کی آواز نہ سنی تھی۔ قاسم جس قید خانے میں نظر بند تھا یہاں سے کسی قیدی کا فرار ممکن نہیں تھا۔ قاسم تاریک زندان میں قید تھا۔ یہ دراصل شاہی محل کا ایک تہہ خانہ تھا جسے جیل کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس تہہ خانے میں کوئی کھڑکی یا روشن دان نہیں تھا۔ زمین پر خشک گھاس پھوس بچھی ہوئی تھی اور تہہ خانے کی چھت قاسم کی سر سے زیادہ بلند نہ تھی۔ قاسم چاہتا تو چھت کو ہاتھ بڑھا کر چھو سکتا تھا۔ اس چھوٹے سے کمرے کا دروازہ موٹی موٹی آہنی سلاخوں کا بنا ہوا تھا۔ یہ دروازہ ایک چھوٹی سی راہداری میں کھلتا تھا۔ اس راہداری میں چند کمرے اور بھی تھے جو قید خانے کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ راہداری کا اختتام زینوں پر ہو رہا تھا اور 20 سے زیادہ پختہ زینے اوپر شاہی محل کے عقبی عمارت میں کھل رہے تھے۔ یہ عمارت جس کے نیچے تہہ خانے تھے داروغہ شاہی کا خاص دفتر تھی۔ اس عمارت میں ہمہ وقت داروغہ شاہی کے خطرناک سپاہی موجود رہتے۔ قاسم جب سے اس کمرے میں بند کیا گیا تھا مسلسل فرار کی ترکیبوں پر غور کرتا رہا تھا۔ سلاخیں توڑنا اس کے بس کی بات نہ تھی، چنانچہ وہ کھانا لانے والے غلام سے راہ و رسم بڑھانے کی کوشش کرتا رہا تاکہ کسی طرح فرار کے وقت اس کی مدد حاصل کی جا سکے۔ لیکن قاسم کی بدقسمتی سے کھانا لانے والا قوت گویائی سے محروم تھا۔ قاسم کو شاہی محل کے قید خانے میں گزرنے والا ایک ایک دن ایک ایک صدی کی طرح دکھائی دیتا تھا، لیکن پھر بھی قاسم نے بے شمار دن یہاں گزار دیے تھے، یہاں تک کہ اب موسم سرما کا بھی اختتام ہونے والا تھا۔ آغاز جنوری کی ایک نہایت سرد رات زندان کے اندر قاسم کی زندگی کی ایک نہایت اہم رات ثابت ہوئی۔ تاریک تہہ خانے کی اکلوتی مشعل کسی ٹھٹرے ہوئے ستارے کی طرح ٹمٹما رہی تھی۔ تہہ خانے کی گیلری اور باقی کوٹھیاں جو دن بھر ویران پڑی رہتی تھیں اس سرد رات میں پرہول دکھائی دے رہی تھیں۔ سردی کا یہ عالم تھا کہ تہہ خانے میں دن بھر دوڑنے پھرنے والے چوہے اپنی اپنی بلوں میں دبکے پڑے تھے۔ اوپر کی عمارت میں بھی پرہول سناٹا تھا۔ تمام پہرے دار گرم بستروں میں بدمست پڑے سو رہے تھے۔ داروغہ شاہی کی رہائش گاہ یہاں سے 100 قدم کے فاصلے پر گھنے درختوں کے بیچوں بیچ تھی۔ قیصر کے پورے شاہی محل میں ہر طرف خاموشی کے پہرے تھے، لیکن تہہ خانے کے اندر قاسم جاگ رہا تھا۔ اس کا میلا کچیلا کمبل تو سردی روکنے کے لیے ناکافی تھا، لیکن خود تہہ خانے کا موسم باہر کی نسبت بہت بہتر تھا۔ قاسم اپنی کوٹری کی عقبی دیوار سے پیٹھ لگائے عثمانی افواج کی آمد کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب تو سلطان محمد خان کے فاتحانہ داخلے کے بعد ہی اس کو آزادی کا سورج نصیب ہو سکتا ہے۔ تہہ خانے کی لمبی راہداری میں ایک اکلوتی مشعل روشن تھی جس کی روشنی قاسم کی کوٹری کے سامنے تک پہنچتے بہت کم ہو گئی تھی۔ قاسم جس دیوار کے ساتھ پیٹھ لگائے بیٹھا تھا یہ عقبی دیوار تھی، اور اس طرح قاسم کی نظریں کوٹری کے دروازے پر ٹکی ہوئی تھیں جو تہہ خانے کی لمبی راہداری میں کھلتا تھا اور موٹی موٹی آہنی سلاخوں سے بنایا گیا تھا۔ آج قاسم کو خاموش بیٹھے بیٹھے کچھ عجیب سا احساس ہونے لگا۔ اس کی چھٹی حس یکلخت بیدار ہو گئی اور اسے محسوس ہونے لگا کہ اس کے علاوہ بھی تہہ خانے کے اندر کوئی اور موجود ہے۔ قاسم کی تمام حسیات سمٹ کر اس کے کانوں میں آ گئیں اور وہ پوری توجہ کے ساتھ تہہ خانے کے اندر کسی قدم کی آہٹ سننے لگا، لیکن تہہ خانے کا ہولناک سناٹا اپنی تمام تر ہیبت سمیت ویسے کا ویسا تھا۔ نہ جانے کیوں قاسم کے دل میں بھوت پریت کا خیال آنے لگا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ تہہ خانے کا ایک ہی دروازہ ہے جو تمام کوٹریوں کے آگے سے گزرنے والی راہداری کے اختتام پر چند زینے طے کرنے کے بعد موجود ہے۔ جب بھی کوئی تہہ خانے میں داخل ہوتا اسی دروازے سے داخل ہوتا۔ دن میں 2 بار جب گونگا غلام تہہ خانے میں آتا تو
پرانے کیواڑوں کی چڑچڑاہٹ سن کر قاسم کو خود بخود پتہ چل جاتا کہ کوئی آ رہا ہے، لیکن آج تو یہ دروازہ بند تھا۔ پھر قاسم کو کیوں لگ رہا تھا جیسے اس زندان کے اندر اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہے؟ وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں کوٹری کی سلاخوں پر لگی ہوئی تھیں۔ یکلخت اسے ایسے لگا جیسے مشل کی تھرکتی ہوئی لو خود بخود رک گئی ہو۔ اور پھر قاسم کے کانوں سے پہلی بار راہداری کے دوسرے سرے سے جو مضبوط پتھروں کی دیوار سے بند تھا، ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ اب تو قاسم کو پوری طرح یقین ہو چکا تھا کہ زندان کی تاریک راہداری میں کوئی مافوق الفطرت ہستی موجود ہے۔ وہ توقع کرنے لگا کہ ابھی اس کے سامنے کوئی بھوت یا دیو نمودار ہوگا۔ اور پھر مشل کی مدھم روشنی میں قاسم نے اپنی کوٹری کے باہر سرخ انگاروں والا ایک دیو دیکھ لیا۔ یہ شاگال تھا۔ اس کا بھاری بھرکم تن و من جسم اور گنجا سر اس تاریک راہداری میں انتہائی ہیبت ناک دکھائی دے رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو قاسم کی سانسیں رکنے لگیں۔ اسے سونیا کی باتوں پر یقین آنے لگا کہ شاگال سچ مچ میں بھوت پریت ہے، لیکن پھر قاسم نے فوراً دل ہی دل میں خود کو ڈانٹا اور اپنے سر کو زور سے جھٹکا دیا۔ وہ ایک بہادر سپاہی تھا، چنانچہ ڈر یا خوف اس کے نزدیک سے بھی نہ گزرتے تھے۔ قاسم کے دل سے خوف کا بادل چھٹا تو آنے واحد میں اس کی جگہ غصے نے لے لی۔ اب اسے یہ تو پرواہ نہ تھی کہ شاگال تہ خانے میں کہاں سے داخل ہوا۔ اب اسے صرف یہ فکر تھی کہ کاش وہ کسی طرح ان سلاخوں کو عبور کر کے شاگال پر حملہ کر سکتا۔ شاگال آہستہ قدموں سے چلتا ہوا سلاخوں کے بالکل نزدیک آ کر ٹھہر گیا۔ قاسم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شاگال کے داہنے ہاتھ میں اس کا وہی مخصوص عصا تھا اور اس کی شیش ناک جیسی چمکدار آنکھیں اس تاریکی میں بھی قاسم کو گھورتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ شاگال کچھ دیر تک ایک ہی جگہ کھڑا رہا۔ یہ قدیم تہخانہ، کوٹریوں کی موٹی موٹی آہنی سلاخیں، مشل کی روشنی میں زمین پر پھیلا ہوا شاگال کا دہشت ناک سایہ اور ان دیو ملائی کوٹریوں میں چھایا ہوا پرہول سناٹا، یہ سب پراسرار شاگال کی ہیبت میں مزید اضافے کے باعث تھے۔ قاسم کو شاگال کا سیاہ ہیولا اور چمکتی ہوئی انگارہ آنکھیں ہندوستان کی مہاکالی دیوی کا تاثر دے رہی تھیں۔ شاگال کوٹری کی سلاخوں کے بالکل نزدیک آ گیا اور اس نے اپنے عصا کو آہنی سلاخوں کے ساتھ انتہائی مدھم ضرب مار کر قاسم سے کہا، نوجوان، تم جانتے ہو تمہاری طویل اور تکلیف دہ قید ہمارے ایک اشارے پر عمل میں آئی ہے، اور اب ہمارا ایک اشارہ ہی تمہیں آزادی دلانے کے لیے کافی ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں عظیم شاگال کو صرف مقدس نقشے کے بارے میں بتانا ہوگا۔ شاگال کے گلے میں عجیب طرح کی غراہٹ تھی، یوں لگتا تھا جیسے دو شخص ایک ساتھ بول رہے ہوں۔ در حقیقت یہ ایک خوفزدہ کر دینے والی آواز تھی۔ قاسم کی نظر شاگال کے عصے پر پڑی۔ یہ قد آدم عصا حقیقت میں ایک بھاری بھرکم اور موٹا سا ڈنڈا تھا۔ قاسم نے دیکھا کہ شاگال کا عصا زندان کی سلاخ سے پھسل کر ایک بالشت اندر کی جانب کھسکا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں قاسم کی ذہنی روح شاگال کے عصے پر اٹک گئی، لیکن قاسم شاگال کو جواب دینے سے غافل نہ تھا۔ وہ مقدس نقشے کا ذکر سن چکا تھا اور اسے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ مقدس نقشہ یقیناً قسطنطنیہ یا ہایا صوفیہ سے متعلق کوئی اہم دستاویز ہے۔ قاسم چاہتا تھا کہ شاگال کی زبان سے مقدس نقشے کے بارے میں مزید معلومات بھی حاصل کر سکے۔ چنانچہ قاسم نے کہا، شاگال، تم یسوع مسیح کے سچے راہب نہیں، سچ پوچھو تو ایک مکار جادوگر ہو۔ میں مقدس نقشہ حاصل کر چکا ہوں، لیکن تمہیں نہیں دے سکتا، چاہے قید تو کیا مجھے جان سے کیوں نہ ہاتھ دھونے پڑیں۔ اتنا کہہ کر قاسم نے شاگال کے مکروہ چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ وہ شاگال کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا اور شاگال کا رد عمل اس کی توقع کے عین مطابق نکلا، کیونکہ شاگال کی آنکھوں میں تجسس کی لہر نظر آئی۔ یہ ایک قدم مزید آگے بڑھ کر آہنی سلاخوں کے بالکل ساتھ لگ گیا۔ قاسم بھی کمبل لپیٹے لاغر قدموں کے ساتھ چلتا ہوا سلاخوں کے نزدیک آ کر ٹھہر گیا، لیکن اس سے پہلے کہ قاسم آہنی سلاخوں کے نزدیک ایک قدم کے فاصلے پر پہنچتا، شاگال نے عصا سیدھا کرتے ہوئے اسے رکنے کا حکم دیا اور کہا، نوجوان جاسوس، وہیں رک جاؤ۔ یاد رکھو میں تم سے ہر قیمت پر مقدس نقشہ حاصل کر کے رہوں گا، کیونکہ
اس مقدس نقشے میں پورے قسطنطنیہ کی جان ہے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ قاسم مقدس نقشے کے بارے میں خود بھی کچھ نہ جانتا تھا۔ اس نے مقدس نقشہ نہ دینے کی بات کر کے دراصل اندھیرے میں تیر چلایا تھا، لیکن اب اسے مقدس نقشے کی اہمیت کا احساس ہو رہا تھا۔ اسی اثنا میں شاگال نے اپنا عصا ایک مرتبہ پھر اٹھایا اور قاسم سے آخری بار کہا، نوجوان، میں جانتا ہوں تم نے سپہ سالار نوٹاراز کی وساست سے مقدس نقشے کو حاصل کر لیا ہے اور بطریق اعظم کی ملازمت کے دنوں میں خود کسی طرح چھپا دیا۔ اگر تم نے نقشے کے بارے میں کچھ نہ بتایا تو تمہاری زندگی کو عثمانی لشکر کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ شاگال کا عصا اٹھا ہوا تھا۔ مان قاسم کے ذہن میں ایک حیران کن ترکیب آئی اور اس نے جھپٹ کر شاگال کے عصے پر ہاتھ مار دیا۔ قاسم کی یہ حرکت اس مکار بطریق کے لیے یکسر غیر متوقع تھی۔ شاگال نے سنبھلنے کی کوشش کی، لیکن قاسم نے اس کے عصے کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر پورے زور کے ساتھ اپنی جانب جھٹکا۔ شاگال تو سلاخوں سے پرلی جانب تھا، چنانچہ اس کا بھاری بھرکم وجود اپنے پیروں پر سنبھل نہ سکا اور وہ ایک جھٹکے کے ساتھ کوٹری کی آہنی سلاخوں سے آ لگا۔ قاسم کا جھٹکا بہت زوردار تھا۔ شاگال کا سر اور ماتھا آہنی سلاخوں کے ساتھ ٹکرائے تو اس کی پیشانی پھٹ گئی، عصا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور آہنی سلاخوں پر شاگال کا تازہ خون قطروں کی صورت جم گیا۔ قاسم کے ہاتھ شاگال کا قد آدم عصا آ چکا تھا، لیکن شاگال پیشانی پر ضرب کھانے کے بعد کسی بھوت پریت یا چھلاوے کی طرح آنے واحد میں غائب ہو چکا تھا۔ قاسم نے سلاخوں کو پکڑ کر عجلت کے ساتھ دائیں بائیں جھانکا۔ وہ شاگال کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ شاگال آخر ایک لمحے میں کہاں غائب ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں شاگال کا مضبوط عصا تھا۔ مان اسے راہداری کے بائیں کونے میں گڑ گڑاہٹ کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ اب قاسم کے ذہن میں ایک زبردست جھماکہ ہوا۔ اچھا، تو گویا اس طرف سے کوئی خفیہ راستہ ہے، کیونکہ دیوار کی گڑگڑاہٹ سے صاف پتہ چلتا تھا کہ راہداری کے بائیں کونے میں دیوار اپنی جگہ سے سرک رہی ہے۔ اب قاسم کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کسی طرح ان سلاخوں والی کوٹری سے نکل جائے تو خفیہ راستے کے ذریعے آسانی سے فرار ہو سکتا ہے۔ قاسم سوچ رہا تھا کہ شاگال یقیناً یہی راستہ استعمال کر کے تہہ خانے میں آیا اور گیا ہوگا۔ قاسم کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے داروغہ شاہی بھی اس راستے سے بے خبر ہو، لیکن قاسم کا یہ خیال غلط نکلا۔ داروغہ شاہی تہہ خانے کے خفیہ راستے کو جانتا تھا۔ ہوا یوں کہ شاگال کے چلے جانے کے کچھ ہی دیر بعد قاسم کو راہداری کا دروازہ کھلنے کی چرچراہٹ سنائی دی، تو اب گویا سیدھے راستے سے کوئی آ رہا تھا۔ سیدھے راستے سے تو کوئی سپاہی ہی آ سکتا تھا یا پھر داروغہ شاہی خود۔ قاسم کو خیال آیا کہ راہداری میں پیدا ہونے والی زوردار آواز جو شاگال کا سر سلاخوں سے ٹکرانے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی، یقیناً بیرونی عمارت میں سنی گئی ہوگی، اور اسی آواز کو سن کر کوئی سپاہی تہہ خانے میں بغرض تفتیش آ رہا ہوگا۔ یہ سوچ کر قاسم نے انتہائی تیزی کے ساتھ شاگال کا مضبوط اور لمبا عصا کوٹری میں بچھی گھاس پوس میں چھپا دیا۔ قاسم کا خیال درست نکلا۔ واقعتاً 2-3 سپاہی برہنہ شمشیریں ہاتھوں میں لیے زینوں سے اتر کر تہہ خانے میں آئے۔ ان کے دوسرے ہاتھ میں الگ الگ مشلیں تھیں۔ سپاہی احتیاط کے ساتھ چلتے ہوئے قاسم کی کوٹری کے پاس آئے اور ان میں سے ایک نے آتے ہی قاسم سے سوال کیا، یہ آواز کیسی تھی؟ کون سی آواز؟ دھماکے کی آواز جو ابھی کچھ دیر پہلے تہہ خانے سے ابھری۔ سپاہیوں اور قاسم کے درمیان مکالمہ ہونے لگا۔ قاسم نے کہا، دراصل ایک بھوت تہہ خانے میں آیا تھا۔ قاسم نے کسی قدر طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تو وہی سپاہی بولا، بھوت؟ تم سچ کہہ رہے ہو؟ شاید تینوں سپاہی توہم پرست تھے۔ بھوت کا ذکر سنتے ہی کسی قدر خوفزدہ ہو گئے۔ اب قاسم نے مزہ لیتے ہوئے کہا، ہاں بھوت، ایک سرخ انگارہ آنکھوں والا دیو ہیکل گنجا بھوت۔ در حقیقت وہ دیو تھا۔ قاسم سچ مچ سپاہیوں کو ڈرانے لگا۔ اب تینوں سپاہی مزید یہاں رکنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں مشلیں تھیں۔ انہیں تہہ خانے میں شاگال کے آنے کا ایک ایک ثبوت دکھائی دے سکتا تھا۔
لیکن بھوت کا ذکر سن کر وہ الٹے قدموں دوڑے۔ اب قاسم نے آخری وار کیا، ٹھہرو بہادر سپاہیوں ٹھہرو، پہلے ان سلاخوں کو تو دیکھتے جاؤ۔ قاسم نے شاغل کو اس قدر زوردار جھٹکے سے سلاخوں پر ٹکر دی تھی کہ تہ خانے کی سلاخیں اس جگہ سے کسی قدر ٹیڑھی ہو چکی تھیں۔ قاسم کے کہنے پر پہرے دار سپاہیوں نے سلاخوں کا معائنہ کیا، اور جب انہیں ٹیڑھی سلاخوں پر خون کے دھبے دکھائی دیے تو مارے خوف کے ان کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ یہاں سچ مچ کوئی بھوت آیا تھا۔ وہ کوئی بات کیے بغیر تیز قدموں سے چلتے ہوئے واپس نکل گئے۔